अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। वो दोस्त जरा सामने आए जो कहते थे कि ये हुकूमत तो बड़े मजे में है, शहबाज हुकूमत अयाशियां कर रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ भी नहीं बनेगा। वो जरा सामने आए, उनको बताऊं कि हुकूमत किस मुश्किल में है। हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल चुकी है, हुकूमत के पांव उखड़ गए हैं। अब खासकर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ये ग्रैंड अलायंस का एक इस्लामाबाद में हुआ है इकट्ठ, उसने तो हुकूमत की चूल्हे हिला के रख दी है। सीनियर साफी ने कुछ स्टैट्स के साथ बताया है कि ये हुकूमत की क्या कंडीशन है और क्या इसके साथ होने जा रहा है और ये क्या शो कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत मिसाल के साथ समझाया है। वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और यह भी बताऊंगा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने शायद आजकल कसम खा ली है कि सच बोलना है चाहे अपनों के खिलाफ क्यों ना हो। वो जिस लीडर के मुशीर बने हुए हैं उसे ही नंगा करते जा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ये कर दिया है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी आपके साथ आज के इस वीलॉग में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिससे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, अब ये सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बन चुका है। अगर मरियम बीबी के इश्तिहारात देखने हो आपने, अगर नून लीग की तारीफें सुननी हो, तो फिर आप टीवी चैनल देख सकते हैं, अखबारात पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने हक सच की आवाज सुननी हो, हकीकत जाननी हो, तो फिर आपके लिए ये सोशल मीडिया ही वाहिद सहारा बचता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ जाइए। ये चैनल भी आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है और हुकूमत ये तासुर दे रही है कि हम बड़े मजे में हैं। देखिए, अब हमने एक और फौज जो है वो भर्ती कर ली है, वजीरों मुशीरों की काबीना में तौसी कर दी गई है और ये एक मैसेज दिया कि भाई हम तो मजे में हैं, चिल हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये सार सार सिफात के ये इश्तिहारात, ये वो जो मामलात आ रहे हैं, कारकर्दगी के बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने हमारे ये प्रोजेक्ट्स। तो ये एक तासुर देने की, अवाम को ये बताने की और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा स्मूथली और बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं निजाम को, और बिल्कुल कोई परेशानी, कोई बेचैनी नहीं है। तो इस हवाले से सीनियर साफी हैं शहजाद इकबाल साहब, जियो टीवी पर प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कूजे को दरिया में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई बतख जो है, बतख को आप कभी पानी पर तैरते देखें तो वो बड़ा पुरसुकून तरीके से तैर रही होती है, कोई हलचल नहीं होती, पानी के ऊपर स्मूथली चलती जा रही होती है। लेकिन उसी वक्त नीचे उसके जो पांव है ना, पांव में हलचल होती है, मुसलसल वो पांव मार रही होती है और अपने आप को आगे धकेल रही होती है। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस वक्त बिल्कुल वही कंडीशन है। हुकूमत पांव मार रही है, हलचल है और पांव उखड़ चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो हुकूमत कहती है सब अच्छा है, पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम मामलात सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान डेमोक्रेसी में 6 दर्जे नीचे आया है जी। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी में 6 दर्जे नीचे आया है। और जो वर्स्ट कंट्रीज है ना, जो टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज है, उनमें पाकिस्तान का अब शुमार होने लगा है जी। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे जी नीचे आया है। मुबारक हो जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 35वें नंबर पर है जी आपका मुल्क पाकिस्तान, और इसमें भी 2 दर्जे नीचे आया है। ये असल हकीकत है, यानी कि तनज़्ज़ुली का शिकार है मुसलसल। पर कैपिटा इनकम जो है, यानी पर पर्सन इनकम, वो कम हो रही है, कुव्वत खरीद कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है।
لیکن حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے پنجاب ستھرا کر دیا ہے، ہم نے تجاوزات ختم کر دیے ہیں، ہم نے چھوٹے چوروں سے قبضے چھڑا لیے ہیں، بڑے چوروں کو نواز دیا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے کوزے میں بند کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی حکومت کے اقدامات، اب پاکستان تحریک انصاف جو ایک کانفرنس کرنے جا رہی تھی، چلیں ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ ایک کانفرنس کرنے جا رہا تھا، تو کانفرنس سے کیا ہوتا؟ کانفرنس میں وہی باتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے کی ہیں جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اب یہ اعلامیہ سنیے نا، میرے سامنے اعلامیہ پڑا ہے وہ اس کانفرنس کا جس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اعلامیہ میں لکھا ہے کہ موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کی جڑ 8 فروری کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ہیں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عوام اور میڈیا کے زبان بندی کے لیے لائی گئی پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے، پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات ہیں۔ معاملہ تو یہ تھا، بات تو ساری اتنی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ مسلسل کرتی آ رہی ہے۔ پھر اس کانفرنس سے اتنا حکومت خوف زدہ کیوں تھی؟ حقیقت یہ ہے، اکارڈنگ ٹو شہزاد اقبال صاحب، حکومت کے پاؤں اس وقت لڑکھڑا رہے ہیں، اوپر سے شو کر رہی ہے کہ ہم بڑے پرسکون ہیں، نیچے سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہے، بوکھلاہٹ میں یہ ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف وہ ڈر ہے جو ڈر ان کو قاضی کے جانے سے منصور علی شاہ کے آنے پر تھا۔ ان کو پتا تھا کہ منصور علی شاہ آئے گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ الائنس بن کر اعلامیہ جاری ہوگا، اس پر عمل ہوگا تو ہماری حکومت چلی جائے گی۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی کانفرنس نہ ہونے دیں گے تو یہ اتحاد نہیں بن پائے گا، یہ کہیں پر اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، اور کوئی الائنس نہیں بن پائے گا، اور کوئی تحریک نہیں شروع ہو پائے گی، کوئی کارروائی نہیں ہو پائے گی، ہم روک لیں گے۔ اتنی زیادہ جماعتوں کے اتنے بڑے الائنس کی اتنی بڑی تحریک کو یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے روکنا ممکن نہیں ہے، تو یہ بوکھلاہٹ میں اور نروسنس میں جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، نروس ہو گئے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں بوکھلا گئے ہیں، بوکھلاہٹ میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ حرکتیں جو کہ الٹی ان کو پڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہونا کیا تھا، کانفرنس ہوتی، ختم ہو جاتی، اعلامیہ جاری کر دیتے، چل بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حکومت نے ہرڈلز کریٹ کر کے اس کانفرنس کو 15 دن کی ڈیبیٹ بنا دیا ہے۔ اب 15 دن یہی ڈیبیٹ ہوتی رہے گی کہ اپوزیشن کانفرنس کرنا چاہتی تھی، حکومت نے روکنے کی کوشش کی، حکومت نے پیرا لگا دیا، حکومت نے راستے روک دیے، حکومت نے ہرڈلز کریٹ کی۔ کیوں کی؟ اپنے ڈر سے، خوف سے، بوکھلاہٹ سے۔ تو یہ نیا موضوع دے دیا حکومت نے جان بوجھ کے، بوکھلاہٹ میں۔ دوسری جانب جناب، اصل ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب بیان کرتے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ وکٹ کے کس جانب کھیل رہے ہیں اور کس ٹیم کے وہ پلیئر ہیں۔ کیا وہ شہباز شریف کے مشیر ہیں ان کو ڈبونے کے لیے؟ اب ان کے بیانات سنیے گا۔ جب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھی عمران خان سے ملاقات کرانا ہماری دسترس میں نہیں ہے، آپ حکومت ہیں، آپ اس ملک کے اس وقت کرتا دھرتا ہیں، سب سے بڑی کرسی کے مالک ہیں، کرسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس حکومت کی دسترس میں نہیں ہے عمران خان سے ملاقات کروانا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی
محسن نقوی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن محسن نقوی کو لگانا وزیر اعظم کی دسترس میں نہیں ہے، جو کہ آئینی اور قانونی اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دسترس میں نہیں ہے۔ اب جناب یہ اپوزیشن کو روکنے کی کوشش کی گئی، یہ سیکیورٹی یوں لیئر بنا کے کھڑی تھی لیجنڈ ہوٹل کے سامنے، لیجنڈ ہوٹل کے باہر، اس کو بند کر کے کھڑی تھی۔ اسلام آباد کی پولیس جو ہے ڈائریکٹ وزیر اعظم کے وزیر داخلہ کے انڈر آتی ہے، وہ وہاں پر محاذ سنبھال کے کھڑی تھی جیسے بارڈر پر جنگ لڑنے کے لیے کھڑی ہو، جہاں پر جیسے یہاں پر کوئی انڈیا قابض ہونے والا ہے، انڈیا حملہ کرنے والا ہے، اس طرح سے الرٹ ہو کے کھڑے تھے بندوقیں اٹھا کے۔ کس کی اجازت سے؟ ظاہر سی بات ہے سسٹم کے مائی باپ تو شہباز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ڈومین میں نہیں آتا، یہ بھی ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کلو خیرن، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اتنی بری طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ میں تھوڑی سی ایتھکس ہیں، تھوڑا سا اپنی کھوئی ہوئی کریڈیبلٹی کا خیال ہے، تھوڑا سا آپ میں کوئی عزت نفس ہے، تو اس طرح پبلکلی ایکسپوز ہونے کے باوجود آپ یہ کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایک نہ ایک دن تو چھوڑنی ہی ہے، غیرت کا مظاہرہ کیجئے اور اٹھا کے پھینک دیجئے یہ کرسی۔ دوستو چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔